اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ گرلز اسٹوڈنٹس کے میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں کہ میم یہ ٹاپک ہمیں ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے، عقیدہ رسالت، یہ پلیز ہمیں ایک ریویژن کروا دیں۔ تو میرے پاس بیسٹ آپشن یہی تھا کہ میں اس کا ویڈیو لیکچر ریکارڈ کروں اور آپ لوگ کو سینڈ کر دوں۔ عقیدہ رسالت مین ٹاپک دیکھیں، اگر آپ کے پاس بورڈ میں ایگزام میں کوشچن آتا ہے ڈیٹیل میں تو وہ یوں ہوگا: عقیدہ رسالت کے معنی، مفہوم اور اس کی اہمیت لکھتے ہوئے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تحریر کریں۔ یا پھر یوں کوشچن آ جائے گا: عقیدہ رسالت کے معنی مفہوم تحریر کرتے ہوئے اس کی اہمیت اور انبیاء کرام کی خصوصیات تحریر کریں۔ تو جب عقیدہ رسالت کا معنی مفہوم لکھیں گے، سب سے پہلے آپ نے جو فالو کرنا ہے وہ لغوی معنی کو کرنا ہے کہ عقیدہ رسالت کے لغوی معنی کیا ہیں۔ عقیدہ رسالت کے لغوی معنی ہیں رسالت ورڈ، رسالت کی لغوی معنی ہے پیغام رسانی، رسالت کی لغوی معنی پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے بعد رسالت کی اصطلاحی تعریف اگر ہم دیکھیں تو شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے کسی بندے کو منتخب کرتا ہے اور اس کا جو پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنے کا جو سلسلہ ہے وہ رسالت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رسول کی تعریف، رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول کی تعریف، رسول کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ یعنی جن کو اللہ رب العزت دنیا میں بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے، ان کو رسول کہتے ہیں۔ اور جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ یہ ہوگی رسالت کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، رسول کی تعریف۔ اب ہم آتے ہیں ٹاپک پر، رسالت کی ضرورت و اہمیت۔ رسالت کی ضرورت اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو جو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجنے کا جو سلسلہ رکھا ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہیڈنگز میں ڈیوائڈ کرنا بیٹا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو سب ہیڈنگز بنائی ہیں اس کی۔ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کا پیج ہے، ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 14 ہے، یہ پیج نمبر 14 آپ کی ٹیکسٹ بک کا۔ ضرورت و اہمیت کو آپ نے سب ہیڈنگز میں ڈیوائڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلی مین سب ہیڈنگ آپ کی جو فرسٹ سب ہیڈنگ آئے گی وہ کیا ہے؟ اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے۔ عقیدہ رسالت کیا ہے؟ اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے۔ اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ عقیدہ رسالت کا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں، ایمبیسڈر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا انتظام جو ہے جب سے کائنات بنائی ہے جب سے ہی شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہدایت اور رہنمائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے مہیا کی گئی۔ یعنی انبیاء کرام کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، پھر انہوں نے آ کر لوگوں کی رہنمائی کی۔ اچھا، انبیاء کرام کیا ہیں؟ اپنے معاشرے کی بے حد پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر وحی کے ذریعے سے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت کی ضرورت و اہمیت کی جو دوسری ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ رسالت انبیاء کرام کا منہج۔ اس کو منہج پڑھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو دنیا میں بھیجا، ان کا بھی زندگی کا جو منہج تھا، ان کی جو زندگی کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ ختم ہوا، ٹھیک ہے؟ اچھا، انبیاء کرام کی رسالت کا جو منہج تھا وہ کیا تھا؟ وہ بھی سب سے پہلے عقیدہ توحید لوگوں کو سکھانا، ٹھیک ہے؟ عقیدہ توحید سکھانا۔ نمبر 2، یہ آپ جب بنائیں گے نا یہاں پر ہیڈنگ لکھیں گے تو انبیاء کرام کی رسالت کا منہج سب سے پہلا کیا تھا؟ عقیدہ توحید، یعنی لوگوں کے عقائد درست کرنا۔ نمبر 2، لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرنا، لوگوں کے اخلاق کو درست کرنا، لوگوں کو سمجھانا حسن اخلاق اور بد اخلاقی کے بارے میں اور زندگی گزارنے کے رول سکھانا۔ نمبر 3 کیا تھا؟ انبیاء کرام کی جو رسالت کا جو منہج تھا وہ تیسرا کیا تھا؟ نمبر 3 تھا بندگی کے طریقے سکھانا۔ جو انبیاء کرام دنیا میں آئے انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے طریقے سکھائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اقوام دنیا میں پیدا فرمائی ہیں ان سب کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ صرف ایسا نہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام آئے، بلکہ آپ کے علاوہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہر قوم کے نبی اور رسول ان کی جانب آئے، اور ان کا کام کیا تھا؟ تاکہ وہ ان لوگوں کو، ان قوموں کو، ان اقوام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، ان تک ہدایت کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا جو آپ اپنی بک پہ اس کو مارک کر لیں، یہ لکھیں گے تو آپ کا انف ہوگا یہ۔
آلموسٹ یہ آپ کا 3 مارکس کا کنٹینٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا. اور اگر آپ کا شارٹ میں آتا ہے رسالت کے معنی مفہوم تو آپ نے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی لکھنے اور اس کے ساتھ ضرورت اور اہمیت یہ آپ نے لکھ دینی ہے. اور اگر اسپیس آپ کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے تو خالی لغوی معنی اصطلاحی معنی اور ضرورت و اہمیت کا جو پہلا پوائنٹ ہے اسلام کا دوسرا بنیادی رکن یہ پوائنٹ آپ فالو کیجیے گا. ٹھیک ہے. اب عقیدہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور انبیاء کرام کی خصوصیات یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ریکارڈ کرتی ہوں. تھینک یو. جزاک اللہ.